بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان سے جو سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور کل کی گفتگو میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ کربلا کا آغاز 61 ہجری سے نہیں بلکہ کربلا کا آغاز اس سے 50 سال پہلے 10 ہجری میں، یا اس سے بھی 2 سال پہلے چلے جائیے 8 ہجری میں کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں کل میں نے ایک فرد کا کردار آپ کے سامنے کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب 40 ہجری میں مولا متقیان کو شہید کرنے کے بعد ساری اسلامی دنیا پر مطلق العنان حکمران بن گیا یہ شخص، تو اب جہاں پر اور بہت سارے سیاہ کارنامے ہیں جو تاریخ میں درج ہیں، ان میں سے ایک سیاہ ترین کارنامہ خود اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرنا تھا، اور اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹ یزید کی ولایت عہدی میں بن سکتی تھی اسے برطرف کیا گیا، بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کیا گیا، راستے سے ہٹایا گیا۔ میں نے کل کچھ نام آپ کی خدمت میں عرض کیے، البتہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر اور بہت ساری شخصیات ہیں جنہیں راستے سے ہٹایا گیا، جنہیں خریدا گیا، جنہیں ملک بدر کیا گیا، جنہیں زندانوں میں پھینکا گیا۔ ایک طرف یہ کام کیا اور دوسری طرف بالخصوص کوفہ کے اوپر خاص توجہ دی گئی ان 20 سالوں میں، اور ان 20 سالوں میں جو 6 حکمران چن کر گورنر بنائے امیر شام نے، سب سے پہلے مغیرہ ہے جو اہل بیت دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مغیرہ کا کردار کوفہ میں خود قابل مطالعہ ہے۔ مغیرہ کے بعد دوسرے مرحلے میں زیاد بن سمیہ، یہ دوسرا گورنر ہے کوفہ کا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن خالد بن اسید، یہ داماد ہے خلیفہ سوم کا۔ اس نے کیا کیا کوفہ میں، آپ تاریخ کے اوراق پر تفاصیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں عبد الرحمن بن ام حکم، جس فرد پر امام صادق ہر نماز کے بعد جن افراد پر نام لے کے لعن کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے، یہ امیر شام کی بہن کا بیٹا ہے چوتھے مرحلے میں۔ پانچویں مرحلے میں ضحاک بن قیس ہے، اس سے متعلق میں نے کل مختصراً بیان کیا، اور چھٹے مرحلے میں نعمان بن بشیر ہے۔ پہلے کیا کیا گیا، پوری اسلامی سرزمین سے ان رکاوٹوں کو برطرف کیا گیا، بالخصوص کوفہ سے۔ ان 20 سالوں میں کوفہ کے اندر کشت و کشتار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا، چن چن کر جلیل القدر شخصیتوں کو شہید کیا گیا، اپنے قبیلے کے سرداروں کا، وہ جو اپنے ایمان اور تقوی میں ثانی نہیں رکھتے تھے، مولا متقیان کے صحابیوں کا، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کو شہید کیا گیا بے دردی سے۔ اپنی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اب کوفہ میں اہل بیت کا ساتھ دینے والا کوئی فرد نہ بچے، اور آخری مرحلے میں جس سیاست کو بروئے کار لایا گیا وہ پچھلے اقدامات سے نسبتاً عجیب ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب پہلی نگاہ ڈالتا ہے تاریخ پر تو وہ بس اوقات اس طرح کی فکر اپنے ذہن میں، جیسے بہت سارے تاریخ کے تجزیہ کرنے والے ہیں جنہوں نے بادی نظر میں تاریخ کا مطالعہ کیا اور جو چیزیں بیان کی ہیں
ان میں گہرائی نہیں ہے۔ بعض بڑی شخصیتوں نے بھی جب تاریخ کا تجزیہ شروع کیا اور قیام امام حسین کے بارے میں قلم اٹھایا تو بعض شخصیتوں سے متعلق جو اظہار خیال کیا وہ گہرا نہیں، دقیق نہیں ہے۔ مثلا ولید بن عتبہ سے متعلق جو کہا کہ یہ بنو امیہ میں سے اچھا تھا اور یہ امام حسین کی نسبت نرم گوشہ رکھتا تھا اپنے دل میں۔ دوسری طرف نعمان بن بشیر سے متعلق جو گفتگو کی گئی اسی طرح کے جملات کا اظہار کیا گیا، نہ یہ گہری نگاہ نہیں ہے مکتب کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ یہ شدید غلط فہمی کا آیت اللہ حسینی میرانی کہ جو خود تاریخ کا انہوں نے تجزیہ کیا اور کربلا کے اوپر گران قدر کتاب تالیف کی، خود ان کے الفاظ ہیں کہ یہ بہت سطحی تجزیہ ہے، اگرچہ کہ بڑی بڑی شخصیات نے ایسی باتیں کی ہیں۔ ولید بن عتبہ خود اہل بیت کی دشمنی میں معروف تھا۔ البتہ آپ دیکھیے گا یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف مدینہ میں امیر شام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مروان بن حکم کو جو مدینے کا گورنر تھا اسے عہدے سے ہٹا دیا، جو پچھلے کئی سالوں سے مدینے کو چلا رہا تھا۔ اسے ہٹانے کے بعد ولید بن عتبہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ یہ تبدیلی مدینہ میں ہوئی، اور دوسری طرف ایک اور تبدیلی کہاں ہوئی ہے؟ کوفہ میں ہوئی ہے۔ کوفہ میں آخری مرحلے میں اسے گورنر رکھا گیا، نعمان بن بشیر کو۔ یہ وہی نعمان بن بشیر ہے کہ جو سسر ہے امیر مختار ثقفی کا ایک طرف، اور دوسری طرف یہ وہی نعمان بن بشیر ہے جب سعد بن عبادہ کی بیعت ہو رہی تھی سقیفہ بنی سعدہ میں، تو سب سے پہلے اس کے خلاف جس نے بات کی اور آنے والے 3 مہاجرین کا ساتھ دیا یہ وہی بشیر ہے، سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی، اور نعمان اسی بشیر کا بیٹا۔ انصار میں سے ہمیشہ فقط 2 افراد نے اہل بیت دشمنی کی ہے، ان میں سے ایک خود بشیر ہے اور اس کا بیٹا نعمان ہے، اور ایک دوسرا فرد ہے۔ اسے آخری مرحلے میں جب امام حسین کا وقت قیام کا قریب آیا ہے اور امیر شام کی زندگی کے آخری دن آئے تو اب اسے کوفے کا گورنر بنا دیے گئے۔ یہ 2 باتیں بہت خاص ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ۔ ایک طرف مروان کو مدینہ کی گورنری سے معزول کرنا، دوسری طرف نعمان بن بشیر کو یہ عہدہ دینا اور دیے رکھنا۔ ایک جملہ عرض کروں کہ ولید بن عتبہ بھی معتمد خاص ہے بنو امیہ کا، اور نعمان بن بشیر بھی معتمد خاص ہے بنو امیہ کا۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، میں 2 سے 3 باتیں مزید عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا، آج کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں گا۔ جب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا 28 رجب کی شب میں، اور آپ تشریف لے کے گئے دارالامارہ میں، وہاں پر ولید بن عتبہ نے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بھی پہلے سے بلا رکھا تھا۔ جب امام حسین نے فرمایا کہ میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر تو رائے عامہ کو میری بیعت کے ذریعے سے ہموار کرنا چاہتا ہے تو دن کے اجالے میں حسین سے بیعت مانگ، تاکہ پھر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، تمہیں بھی کچھ فائدہ پہنچے۔ تو کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ نکلنے لگے تو مروان سامنے آیا، اس نے ولید سے کہا کہ حسین کو اب یہاں سے نہ جانے دو، اگر حسین ابھی یہاں سے روانہ ہو گیا تو کبھی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، یا تو امیر المومنین کے لیے بیعت لو، یہ اس کے الفاظ ہیں، البتہ بیعت لو، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین کا سر کاٹ دو۔ یہ ولید نے نہیں کہا، ولید کو مروان بن حکم نے کہا،
امام حسین کے جو دروازے کی طرف بڑھ چکے تھے، جیسے ہی مروان کے الفاظ سنے، بجلی کی سرعت کے ساتھ فرزند رسول پلٹے اور مروان بن حکم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے اتنا بلند کیا کہ مروان بن حکم کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، اور پھر فرزند رسول نے مروان کو زمین پر پٹخ دیا، اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مروان، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تم میں اتنی صلاحیت کب سے ہوئی کہ تم حسین کے ساتھ بات کر سکے؟ اب فرزند رسول نے وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے، ولید سے کہا، مروان بن حکم کو خطاب کیا، دونوں کو فرمایا کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ۔ اپنے تعارف میں فرزند رسول نے یہ 4 کلمات بیان کیے جن کے اندر فرزند رسول نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے، اور اس کے بعد دشمن کا تعارف بیان کیا، اور اس کے تعارف کے لیے فرزند رسول نے 4 کلمے منتخب کیے، کہا وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ یہ 4 اوصاف اس کے بیان کیے، پہلے 4 اوصاف اپنے لیے بیان کیے، اور اب ایک قانون دیا بشریت کو، نہیں اپنی بات نہیں کی کہ میں بیعت کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا، قانون دیا کہ میرا یہ کردار ہے، میرا یہ تعارف ہے، یزید کا یہ کردار ہے، اس کا یہ تعارف ہے، تو سنو، مثلی لا یبایع لمثلہ، کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کریں ولی، تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیا کیا جائے؟ ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی صبح کرو، ان قریب تمہیں اچھی طرح سے یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم میں سے کون مستحق خلافت ہے، کون مستحق ولایت ہے، کون مستحق بیعت ہے، کسے بیعت کرنی چاہیے اور کس کی بیعت کرنی چاہیے۔ یہ فرمایا فرزند رسول نے، اور مدینے کے گورنر کے دربار سے باہر نکلے اور آ کر فرزند رسول نے تیاری کا اعلان کیا، اور یہاں پر مدینے کے گورنر کے جو جاسوس تھے وہ امام حسین کی ایک ایک بات کو گورنر ہاؤس میں آ کے بتا رہے تھے کہ اب محمل تیار کیے جا رہے ہیں، اب پانی بار کیا جا رہا ہے، اب خوراک بار کی جا رہی ہے، اب بچوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اب خواتین کو بٹھایا جا رہا ہے، اس کے پاس سپاہ بھی موجود ہے، یعنی کم از کم 4000 افراد مدینے میں اس کی فوج ہے۔ اس کے باوجود یہ چند افراد کے جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ رکاوٹ بن سکتا تھا، کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ابھی بیعت کی بات نہ کی جائے، تو آپ جا رہے ہیں، جب بیعت کریں جیسا مروان نے کہا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ولید بن عتبہ کو ایک ایک بات کی خبر تھی، وہ فرزند رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، اور جیسے اسے پتا چلا کہ اب مدینے کی دیوار سے فرزند رسول باہر نکلے ہیں، تو اس نے سجدہ کیا، خدا کا شکر حسین چلے گئے۔ کیوں؟ حسین کی محبت میں، دوستی میں نہ، پھر کیوں؟ اس لیے کہ وفاق کی طرف سے خود امیر شام نے اسے خط لکھا تھا، اپنے بیٹے یزید کو بھی وصیت کی تھی، اور دوسری طرف مدینہ کے گورنر سے بھی کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے حسین ابن علی مدینہ میں نہ رہیں، ہر قیمت پر حسین مدینہ چھوڑیں۔ ادھر سے امیر شام کی کوشش ہے، سیاست ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ دیں، ادھر سے خود امام حسین بھی چاہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑیں، اس لیے نہیں چاہ رہے کہ امیر شام چاہتا ہے، وہ اس کی سوچ اور اس کی تدبیر ہے، یہ حسین ابن علی فرزند رسول کی حکمت عملی ہے۔ کیا راز ہے؟ آنے والے وقت میں کسی حد تک روشن ہو جائے گا۔ یہاں امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن ولید بن عتبہ نے کوئی رکاوٹ نہیں کی، رستے میں کھڑی نہیں کی، اور یزید نے بعد میں اس کی مذمت بھی نہیں کی، نہ اسے عہدے سے برطرف کیا، نہ اسے کوئی دھمکی دی، نہ سرزنش کی، کچھ نہیں کہا،
بلکہ اس سے بڑا عہدہ دیا اگلے سال، گورنر بھی رکھا، اور پوری اسلامی دنیا کے لیے جو حاجی آئے ہوئے تھے ان کا امیر بنا کر خطبہ حج دینے کے لیے مکہ بھیجا۔ اس کا مطلب ولید بنو امیہ کا معتمد خاص ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ جب یزید کا بیٹا معاویہ مرا اور مارا گیا، اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اسے مدینے سے بلوایا گیا، انتظار کیا گیا، اس کے جسم کو رکھا گیا، اس کی میت کو رکھا گیا، یہاں تک کہ مدینہ سے آیا، کیونکہ بنو امیہ میں ولید کا خاص مقام تھا۔ کیوں مروان بن حکم کو عہدے سے ہٹایا گیا؟ اس لیے کہ امیر شام مروان بن حکم کا مزاج جانتا تھا، کیونکہ یہ حسین ابن علی کی نسبت خصوصی کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر یہ گورنر ہو تو یہ میری بات ماننے سے انکار کرے، اپنے ہی طور پر حسین ابن علی کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ امیر شام کو بھی پتا تھا کہ مدینے کے اندر حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بالفرض مدینے کے اندر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تب بھی اس کے بیٹے کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی کہ جنہیں وہ کبھی سنبھال نہ سکتا۔ اب چونکہ آخری نشستیں ہیں، ورنہ میں مدینے سے متعلق اور شہر مدینہ کا کچھ حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بہرحال یہاں سے جو فرزند رسول گئے، خود دشمن بھی چاہ رہا تھا۔ اب 3 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے ہیں، اور 8 ذی الحج تک امام حسین مکہ کے اندر رہے۔ 4 مہینے 5 دن آپ کا قیام مکہ میں رہا۔ اور مکہ کا گورنر کون ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص اشدق۔ جس طرح سے پہلے میں نے ایک فرد کے متعلق بتایا، خود عمرو بن سعید بن عاص اشدق بھی وہ فرد ہے کہ امام صادق جس کا نام لے کر نماز کے بعد اس کے اوپر لعنت کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اس سے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ کثیف ترین جرثومہ میرے ممبر کو اپنے خون سے ناپاک کرے گا، اور ایسی ہوا۔ پیغمبر کے ممبر پر اس کے ناک سے خون جاری ہوا تھا۔ عجیب کردار ہے اس کا، کثیف ترین کردار ہے، لیکن اس کے باوجود 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ میں رہے۔ مکہ کا گورنر سامنے نہیں آیا، نہ لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ مناظرہ کیا، نہ مباحثہ کیا، نہ کوئی تلخی ہوئی۔ تمام تاریخوں میں فقط ایک جملہ ملتا ہے، کیا؟ اس نے پوچھا امام حسین سے کہ آپ نے مکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ 4 مہینے 5 دن قیام پذیر رہے مکہ میں، کبھی تو آئے مقابلے میں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ بے اساس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ بہت سارے خطباء و ذاکرین اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ آپ بھی جا کر دیکھیے، کتب تاریخ میں اس کی سند تلاش کیجیے، اگر کہیں مل جائے تو میری بھی رہنمائی کیجیے، کتب حدیث میں دیکھ لیجیے۔ اس سے برخلاف آپ وسائل الشیعہ اٹھائیے، شیخ حر عاملی جن کا مرقد اور قبر مشہد میں امام رضا کے حرم میں آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہے شیخ حر عاملی، جنہوں نے وسائل الشیعہ کو جمع کیا۔ اب دیکھیے کہ اس موضوع پہ جو احادیث انہوں نے جمع کی، ساری احادیث میں بال اتفاق کیا بیان کیا؟ خود یہ حدیث بیان کی شیخ حر عاملی نے کہ جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ کیا ایام حج میں، حج کے دنوں میں ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ حج کے دنوں میں جائیں تو بجائے حج کرنے کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بعض افراد فرما رہے ہیں کہ کر سکتے، لیکن اکثریت فرما رہی کہ نہیں کر سکتے۔ لیکن امام صادق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کر سکتے ہیں، اور دلیل کیا دی؟ کہ جس طرح سے میرے جد بزرگوار ابا عبداللہ حسین ابن علی نے حج کے دنوں میں عمرہ انجام دیا۔ امام حسین سرے سے حج نہیں بجا لا رہے تھے،
آخر کیا مجبوری ہے کہ امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کریں؟ نہ، ایام حج میں فرزند رسول عمرہ بجا لا رہے تھے، نہ کہ حج کر رہے تھے۔ جرت نہیں تھی کسی کو کہ وہ بال بیکا کر سکتا مکہ کے اندر، یہاں تک کہ عمر بن سعید بن عاص اشدق نے عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ امان نامہ بھیجا امام حسین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں یہاں رکنا چاہتے ہیں جب تک جی چاہے رکیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مکہ میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا، وقت کی قلت اور یہ مجبوری ہے، اس لیے یہ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے کبھی وقت ملا تو پھر میں ان کو مزید کھولوں گا، لیکن اب آگے بڑھیے۔ 8